بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن حضرت یوسف زیادہ تھا یا حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہی ایک سوال ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یوسف کو حسن کا آدھا حصہ مل گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا تھا؟ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عزیز مصر کی اہلیہ نے جو حرکات کی تھیں، یعنی یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، تو جلد ہی اس سارے واقعہ کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہو گیا اور کوشش کے باوجود بھی نہ چھپ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں تو یہ بات عام و خاص کی زبان زد ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے۔ یوسف کی محبت نے اس عورت کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت کا واقعہ عورتوں میں پھیل چکا ہے اور خاص و عام کی زبان زد ہو گیا ہے اور عورتیں اس پر فریب کی باتیں بنا رہی ہیں، تو انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کی مسند اور تکیے لگائے۔ چنانچہ جب سب آ چکیں تو ان کے لیے قسم قسم کے کھانے، مشروبات اور میوے پیش کیے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں اور کھائیں۔ حضرت مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے لیے پھلوں میں سے موسم کے حساب سے پھل کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر تو اس نے یہ انتظام کیا ہوا تھا اور دوسری طرف ان کی نشست گاہ سے الگ کسی کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جب وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذرا ان کے سامنے نکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے رونق افروز ہوئے تو ان عورتوں نے حسن یوسفی کا مشاہدہ کیا تو سراپائی تعظیم بن گئیں اور ان کے دیکھنے میں ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ پکار اٹھیں، خدا کی پناہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی ذی مرتبہ فرشتہ ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقلیں زائل ہو گئی ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور ان کے سامنے ان کے اس قول، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے کہ غلطی واضح ہو گئی، تو اب اس نے ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو خود پھسلانے کا اقرار کیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا، مگر اس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں رسول اللہ کے حسن طلعت پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر، پس میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ انسانی آنکھ کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے منور دیکھ کر اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ روئے منور کی تابانیوں سے کہیں میں بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کما حق کا شکار ہو جاتا تو لوگوں پر محویت و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، بسبب غیرت الہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجہ کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا، اس کے متعلق ابن المنیر نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا نصف دیا گیا جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا، یا یہ کہ کہا جائے کہ خود متکلم اس میں داخل نہیں، یعنی رسول اللہ کے علاوہ دیگر انسانوں میں حضرت یوسف کو نصف دیا گیا۔ اس طرح ساوی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اس لیے آپ کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔